اسی اجڑے کچھ بھی بچیا نہیں، ایک آسی بھی ٹوٹ گئی ہے۔ ہائے اسی اجڑے، السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کبھی اجڑیں، ہمیشہ خوش باش رہیں۔ آج کا زبردست قسم کا ولاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے، پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے بارے میں بتا کر ان کو منتقل کیا گیا اٹک جیل۔ آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوال ہوں گے، آج میں نے آپ کو بہت سارے سوال دکھانے، بتانے، پرانے، اگلے، پچھلے سارے ثبوت دکھانے۔ لیکن جناب علی، میں نیازی صاحب کا سب سے پہلے ایک گرڈ ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، جس میں ماضی میں وہ زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں، نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں، شہباز شریف کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں، ورنہ یہ تجزیہ کرنا جو ہے نا بالکل بے سود ہو جائے گا۔ زرداری کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میری بندوق کا جو پہلا ٹارگٹ ہے نا زرداری، سن لو وہ تم ہوگے۔ نواز شریف کے بارے میں کہا کرتے تھے تمہیں تو میں پاکستان لاؤں گا، نواز شریف تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ شہباز شریف کے بارے میں کہتے تھے اوئے شہباز شریف تمہیں گولیاں کھا کے، نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑے گا، تمہیں کوئی سونے نہیں دے گا۔ اور پھر رانا ثناء اللہ کے بارے میں کیا کہتے تھے، تمہیں تو میں مونچھوں سے پکڑ کے گھسیٹوں گا۔ کیا کہتے رہے ہیں ذرا سنیے۔ پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کو پر آیا ہوا، وہ ہے آصف علی زرداری۔ نواز شریف، آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے، عام جیل کے اندر ڈالیں گے، تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں۔ شہباز شریف کو ذرا تھوڑا سا پریشر برداشت کرنا پڑے گا۔ میں پورا پلان کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا نا ان کی سلیپنگ پل لے کے رات کو سونا پڑے گا ان کو، جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ نیند مشکل سے آئے گی۔ رانا ثناء اللہ تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں لے کے جاؤں گا۔ آپ نے سنا کہ یہ سب کچھ جو کچھ کہتے رہے ہیں وہی سب کچھ اب ان کے ساتھ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب پاناما کا بتا کے اقامہ میں اور اقامہ کا بتا کے پاناما میں سزا دی تھی انہوں نے نواز شریف کو، اس وقت نواز شریف نے کیا کہا تھا؟ نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ چھوڑتا ہوں۔ کیا کہا تھا خود ہی سنیے۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت عرصہ پہلے، کئی سال پہلے بلکہ، میں نے کہا تھا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ نکال دیں اپنے دماغ و دلوں سے کہ کوئی آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جی تو آپ نے سنا، اب شروع کرتے ہیں جناب باقاعدہ آج کا ویڈیو۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں، نیازی صاحب کے بارے میں آج میں ایک خبر پڑھ رہی تھی، آج پورا دن جو ہے نا میں بڑی بزی رہی۔ ویسے ایک بات ہے، آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے مجھے شاباش دیں۔ آج کامنٹ سیکشن جو ہے نا مجھے شاباش دینے سے بھر جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو ایک دن پہلے ہی رات کو یہ ویڈیو بنا کے، جو کہ آپ نے یعنی آج صبح 7 بجے آپ نے دیکھا تھا، یعنی کل صبح 7 بجے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ چکے تھے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بختر بند گاڑی پہنچ چکی ہے، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ گرفتار ہونے والے ہیں، جبکہ نیازی صاحب کو یا ان کے جو کچھ چیلے ہیں ان کو یقین نہیں تھا کہ وہ گرفتار ہونے والے ہیں۔ تو نیازی صاحب جو ہیں وہ لمبی تان کے سو رہے تھے، اور بتانے والے یہ بتاتے کہ جب پولیس پہنچی تو یہ تصویر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، نیازی صاحب کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، سوئے ہوئے تھے۔ بشا بی بی نے پولیس والوں کو یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں 1 گھنٹے کا ٹائم دے دیں، ہم ذرا ناشتہ واشتہ کر لیں، لیکن پولیس نے ان کو ٹائم نہیں دیا۔ اور بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جنہوں نے نیازی صاحب کو گرفتار کیا ان کا نام ہے جی کیپٹن ریٹائرڈ SSP لیاقت ہیں یہ۔ اور جناب یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو ہے جیل کے اندر نیازی صاحب کا کیا حال ہے، تو کچھ فوٹیجز میرے ہاتھ لگی ہیں، ان فوٹیجز کا بھی پوسٹ مارٹم کرتی ہوں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اٹک جیل میں اڈیالہ جیل کا بتا کر نیازی صاحب کو لے جایا گیا، اس کے پیچھے کی کیا ریزن ہے؟ ریزن نمبر 1 تو یہ ہے کہ عام طور پہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے جو جگہ بتائی جاتی ہے وہ جگہ نہیں ہوتی، جگہ دوسری ہوتی ہے۔ نمبر 2 وجہ یہ تھی کہ جو اڈیالہ جیل ہے وہاں پر جیلوں کی کیٹیگریز ہیں، یعنی A کیٹیگری ہے، B کیٹیگری ہے، جبکہ جو اٹک جیل ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ وہاں پر جو عام قیدی ہے وہ بھی اس طرح کے ماحول میں رہتا ہے، اور نیازی صاحب کو بھی اسی طرح کے ماحول میں وہاں پر رہنا پڑے گا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اٹک جیل کے اندر نیازی صاحب جو ہیں ان کو جو رکھا گیا ہے، ان کو جو بیرک دی گئی ہے اس کی بھی تفصیلات ہم نے پتہ کروا لی ہیں۔ ان کی جو بیرک نمبر ہے وہ ہے 1/2، یعنی 1/2، اور ان کا جو ہے میڈیکل ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے۔ جب ان کو جیل میں منتقل کیا گیا تو ان کے تقریباً کمپلیٹ جو باڈی ٹیسٹ ہے وہ کروا لیے گئے، اور کمپلیٹ باڈی ٹیسٹ کے بعد جو ان کی رپورٹ آئی ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جسمانی طور پہ مکمل فٹ ہیں۔ اب جناب میں آپ کو بتا دیتی ہوں
کہ ان کی جیل سے کچھ ویڈیوز آئی ہیں. ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ روٹیٹ کر رہی ہے جس میں وہ چیخیں مار رہے ہیں. دوسری ویڈیو جو روٹیٹ کر رہی ہے اس میں جو ہے وہ جیل کے پیچھے جو ہے وہ ایک گانا گا رہے ہیں, اور ایک اسی طرح کا ایک اور ویڈیو بھی ہے. تو میں تینوں ویڈیوز دکھانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. یہ خبر مذاق سے ہٹ کے بالکل سیریس خبر ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ نیازی صاحب کو جب جیل میں اٹک جیل کے اندر یہ بیرک نمبر 1/2 کے اندر شفٹ کیا گیا تو وہاں پر سب سے پہلے ان کا جو خیر مقدم ہے جس کو ہندی میں کہتے ہیں سواگت, وہ کس نے کیا؟ وہ کیا جی چوہوں نے. اور یہ مذاق سے ہٹ کے بات ہے, وہاں پر چوہے تھے. عینی شاہدین نے بتایا کہ نیازی صاحب نے جب وہاں پر چوہے دیکھے تو باقاعدہ طور پہ انگریزی میں انہوں نے چوہوں کو گالی دی, باسٹر کہا, اور کہا کہ یہاں میں کیسے سوؤں گا. اور بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ دراصل چوہوں کا خیر مقدم اس لیے تھا کیونکہ وہ نیازی صاحب کو گڈ ٹو سی یو کہنے کے لیے آئے تھے. ہائے اللہ, ہائے اللہ, ہائے اللہ. آج کی رات بڑی بوجھل ہے, آج کی رات بڑی قاتل ہے, آج کی رات کٹے گی کیسے. اچھا جناب, آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ نون لیگ نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ اے سی جو ہے وہ اتارنا ہے یا لگانا ہے. تو وہ ٹویٹ بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کیونکہ نیازی صاحب جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کو جب میں جیل میں بند کروں گا تو تمام اے سی بھی وہاں سے اتروا دوں گا, ٹی وی بھی وہاں سے اتروا دوں گا, اور اس کو گھر سے کھانا بھی نہیں کھانے دوں گا. نہ ٹی وی ہوگا, نہ ایئر کنڈیشن ہوگا. اب بتانے والے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ اب تک نہیں سوئے ہیں. 4 دفعہ انہوں نے جو ہے پیغام بھیجا ہے وہاں پر جو بھی انچارج ہے تھانے کا, ان کو یہ کہا ہے کہ اس طرح کے حالات میں مجھے نیند نہیں آ سکتی, میں یہاں نہیں سو سکتا, یہاں اے سی نہیں ہے, یہاں پہ چوہے ہیں, یہاں پر مسئلے مسائل ہیں, تو میں یہاں پہ سو نہیں سکتا. لیکن نیازی صاحب کو جو اتنے سالوں کی سزا ہوئی ہے اوبویسلی ان کو سونا تو پڑے گا. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اعتزاز احسن جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ان کی جلدی سے ضمانت کروا لوں گا اور میں ان کو رہا بھی کروا دوں گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اعتزاز احسن جو کہہ رہے ہیں واقعی ویسا ہوتا ہے یا پھر نیازی صاحب کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو علی محمد خان کے ساتھ ہوا یا جو پرویز الہی کے ساتھ اب تک ہو رہا ہے, کیونکہ کئی ضمانتیں ملنے کے باوجود بھی وہ نہیں چھوٹے ہیں. اب جناب آپ کو یہ بتا دوں کہ نیازی صاحب کا ماضی کے دریچوں سے ایک ویڈیو مجھے یاد آتا ہے جب وہ تعریف کر رہے تھے اسرائیل کے وزیر اعظم کی. دراصل وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کی تعریف نہیں کر رہے تھے بلکہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ان کے علاقے کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی تعریف کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کا اتنا زبردست قسم کا سسٹم ہے کہ وہاں کا جو وزیر اعظم ہے یعنی کہ نتن یاہو وہ کہیں سے تحفے لیتا ہے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو انڈر ٹرائل کر لیتی ہے. ان کی اسٹیبلشمنٹ اس سے پوچھ گچھ شروع کر دیتی ہے, اس کی انکوائری شروع کر دیتی ہے کہ بھائی تم نے یہ جو تحفے ہیں یہ کہاں سے لیے ہیں, کیوں لیے ہیں, کب لیے ہیں. اور ساتھ میں وہ تنقید کریں کہ پاکستان کے اندر تو معاملات ہی یہ ہیں کہ تحفوں کے اوپر ہی تو ساری زندگی گزرتی ہے. کیا کہتے رہے ہیں ذرا سنیے. اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتن یاہو, اس کے اوپر پولیس نے جا کے اس کو کوسچننگ کی ہے, سٹنگ پرائم منسٹر کو, اور اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو کوئی تحفے دیے گئے ہیں. یہاں تو چلتا یہ سارا کام تحفے پہ. آپ نے سپریم کورٹ میں سنا تھا کہ مریم کو کوئی 2 کروڑ کی گاڑی کا تحفہ مل گیا. یہ تحفے کے اوپر پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس کے اوپر پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے. جی تو آپ نے سنا کہ نیازی صاحب نتن یاہو کو کس طرح سے یاد کرتے تھے اور نتن یاہو کے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتے تھے, اور پھر خود اسی طرح انہوں نے تحفے لیے, پھر خود ہی اسی طرح سے انہوں نے سب کچھ کیا. آج میں دیکھ رہی تھی ٹویٹر کے اوپر لوگوں نے کہا کہ ماضی میں جو باقی پارٹیاں تھیں انہوں نے جناب جو تحفے لیے وہ 20% کے اوپر لیے, یعنی وہ 20% اس کی قیمت ادا کرتے تھے اور اس کا وہ 20% جو ہے وہ ادا کر کے وہ چیز لے لیتے تھے. جبکہ نیازی صاحب نے تو اپنے دور حکومت میں اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ 50% کر دی تھی, اس کے باوجود ان کو سزا ملی ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ نیازی صاحب نے جب توشہ خانہ کے تحائف لیے تھے اس وقت انہوں نے اس قانون کو امپلیمنٹ نہیں کیا تھا. انہوں نے پرانی والی پرسنٹیج پہ چیزیں لینے کے بعد اس کی جو پرسنٹیج ہے اس کو بڑھایا تھا. یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. اور نیازی صاحب کا ماضی کے دریچوں سے ایک اور ویڈیو مجھے یاد آتا ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ من پسند فیصلے اگر نہ ہو تو یہ لوگ یعنی اپوزیشن کے اوپر تنقید کرتے تھے نا اس وقت نواز شریف کی پارٹی کے اوپر, تو کہتے تھے کہ ان کے خلاف جب فیصلے آتے ہیں, جب من پسند فیصلے نہیں ہوتے تو یہ مانتے ہی نہیں ہے, سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے کہ اگر عدالت آپ کے خلاف کوئی فیصلہ دے دے تو آپ جو ہے سڑکوں پر آ جائیں؟ کیا کہتے ہیں ماضی میں
ذرا خود ہی سن لیجئے. کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے اگر آپ کو پسند نہیں آئے، یعنی یہ کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق، ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے، اس کا مطلب سڑکوں پہ آ جائیں گے، ملک کو روک دیں گے. یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نیازی صاحب تو اندر چلے گئے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شیخ رشید کہاں چھپے بیٹھے ہیں. اب وہ اپنے لیڈر کے لیے باہر کیوں نہیں نکلے؟ وہ شیخ رشید جو یہ کہا کرتے تھے کہ میں اصلی بھی ہوں اور نسلی بھی ہوں، وہ شیخ رشید جو کہا کرتے تھے کہ جیل میرا جو ہے سسرال ہے اور ہتھ کڑی میرا زیور، آج وہ زیور پہن کر کیوں باہر نہیں نکلے؟ انہوں نے تو اپنی بھابھی کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی، وہ تو بھاگے ہی بھاگے ہیں. ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ بشرا بی بی کے حجرے سے جو ہے وہ اویس نیازی ہیں یا پتہ نہیں ادریس نیازی ان کا نام ہے، آئی تھنک اویس نیازی ہے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اور جس وقت پولیس نے ان کو گرفتار کیا وہاں پر لوگوں نے پوچھا بشرا بی بی کے بارے میں بھی، لیکن انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا. میں چاہوں گی کہ وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں. کیا کہیں گے؟ کوئی ایف آئی آر ہے؟ اچھا یہ بتائیے گا طور پر گرفتار کیا جا رہا ہے؟ بشرا بی بی اندر ہے، اویس بھائی بشرا بی بی اندر ہے. جی تو آپ نے ویڈیو دیکھا. اب یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ نیازی صاحب جن کی طرف اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تھا تو پورا لاہور، پورا پاکستان جو ہے وہ جیم پیک ہو جاتا تھا، سڑکوں پہ لوگ نکل آتے تھے، لوگ آ کر بڑی بڑی کہا کرتے تھے کہ خان ہم تمہارے لیے باہر نکل رہا ہے. وہ مجھے ایک بندہ یاد آ گیا جو گاڑی میں بیٹھ کر دھمکیاں دیا کرتا تھا. کیا کہتا تھا ذرا سنیں. عمران خان، میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ابھی میں پشاور سے نکل رہا ہوں اور امپورٹڈ حکومت سن لے، آ جاؤ مجھے روکو. اور وہ ایک باجی بھی مجھے یاد آ رہی ہیں جو بڑا روک کر کہتی تھی کان، کیا کہتی تھی وہ باجی کا بھی ویڈیو دیکھیں. عمران خان واپس چاہیے، ہم بھی نہیں ان کو. اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ ساری باجیاں، وہ سارے انکلز، وہ سب لوگ جو ہیں وہ کہاں گئے. اور وہ جو اتنی ریڈ لائن کا، ہاں وہ کہتے تھے کہ خان ہماری ریڈ لائٹ ہے. او سوری ریڈ لائٹ نہیں، وہ کہا کرتے تھے خان ہماری ریڈ لائن ہے. یس. تو ان لوگوں سے میں کہنا چاہتی ہوں جو کہا کرتے تھے کہ خان ہماری ریڈ لائٹ ہے، ان کی ریڈ لائن بیچاری لیرو لیر ہو گئی ہے، پھٹ گئی ہے، برا حال ہو گیا، اس کے چتھڑے نکل آئے ہیں. آج وہ کیوں نہیں باہر نکلے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. بلکہ وہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے لبرٹی چوک پہ جا کے بھی ویڈیو بنایا تھا، ایک نے کہیں اور بھی بنایا تھا، ایک نے کنال روڈ پہ بھی بنایا تھا. اگر اس کے چھوٹے چھوٹے چنکس ہیں تو وہ میرا ایڈیٹر ذرا آپ کو دکھائے کہ آج لاہور میں سچویشن کیا تھی. لبرٹی چوک میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بھی ذرا سا بھی مسئلہ پیش آتا تھا تو یہ لبرٹی چوک سارا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے بھر جاتا تھا. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ جمع ہو کے احتجاج کرتے تھے، اور اس کو پاکستان تحریک انصاف کا جائے احتجاج بھی کہا جاتا ہے. اور آج حالات یہ ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایک ورکر موجود نہیں ہے، کوئی ایک شخص موجود نہیں ہے. جی تو جناب آپ نے دیکھا. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف، جو نیازی صاحب کے اوپر جو ہے ایک بڑا سا نشتر جو ہے نا وہ چلنے والا ہے. فیصل واؤڈا نے سے پہلے جو کچھ بھی ٹیلی ویژن پر آ کر کہا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ سب کچھ سچ ثابت ہوا. اب کی بار جناب علی یہ ہوا ہے کہ محسن بیگ نے بھی انکشاف کیا تھا، اون چودھری نے بھی یہ انکشاف کیا تھا، اور فیصل واؤڈا نے، یہ تین بندوں نے انکشاف کیا تھا کہ کپڑوں سے نزدیک بھی جو لوگ ہیں، یعنی ان کا اشارہ جو ہے بشرا بی بی کی طرف تھا کہ وہ نیازی صاحب کی وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں. اور اب کیونکہ نیازی صاحب جو ہیں وہ اٹک جیل میں پہنچ گئے ہیں تو بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ایک کانفرنس کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. محسن بیگ بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، خود ہی سن لیجیے. یہ جو چوری آپ کے گھر میں ہو رہی تھی اور جس طریقے سے، جس گھٹیا طریقے سے آپ نے چوری کی، اور آپ کی جو وہ بشرا پنکی پیرنی تھی وہ تو صرف مال کے لیے آئی تھی. ابھی اگر اس کو یقین ہو جائے گا، آج کی رات گزر جانے دیں، دیکھیے پھر تھوڑے دن میں وہ بھی پریس کانفرنس کر کے پتلی گلی سے نکل جائے گی کہ اس نے جو مال کمایا ہے وہ خان کی خاطر اس نے برباد نہیں کرنا. اچھا نیازی صاحب جو ہیں وہ جب گرفتار ہوئے تو فردوس عاشقوان نے بھی اپنا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نیتوں، انہوں نے بھی اپنا جو ساڑ جسے کہتے ہیں نا ساڑ پھونکنا، یعنی اپنا غبار نکالا اور انہوں نے مبارکباد دی نیازی صاحب کے گرفتار ہونے پر. کس کو؟ بشرا بی بی کو. کیا کہا فردوس عاشقوان نے، خود ہی سنیے. اور آج سب سے پہلے مجھے مبارکباد دینی ہے اس خاتون اول کو، بشرا بی بی کو. اچھا یہاں پر میں اب آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کچھ صحافی جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ جاتے ہیں جب انٹرویوز کرتے ہیں تو تھوڑے اپنے چٹکلے بھی چھوڑتے ہیں. اس میں سے ایک صحافی جو ہیں وہ پہنچے رانا ثناء اللہ کے پاس، ان کا انٹرویو کیا اور انہوں نے کہا کہ نیازی صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اگر جیل میں
जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने शहद मांगा था तो उनको शहद प्रोवाइड किया गया था, तो यहाँ पर अगर चिट्टा, काला, पीला, नीला किस्म का पाउडर मांगा गया तो क्या आप देंगे? तो उस पे राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, जरा सुनिए। राना साहब, जायज नाजायज जो जरूरतें होंगी, अगर खान साहब आपके मेहमान हो तो पूरी की जाएंगी? अब नाजायज नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल, जो वो आज बातें कहते हैं जी कि जी जेल में अमीर गरीब सारे एक जैसे होने चाहिए जी, तो हमें तो उन्होंने एक जैसा भी नहीं रखा ना, हमें तो उन्होंने एक जैसे से भी नीचे रखा, तो इनको तो हम एक जैसा तो रखेंगे इंशाल्लाह। परवेज खटक का भी रद्द अमल आया, उन्होंने क्या कहा, उनकी भी कहानी सुन लीजिए। बात ये है कि अगर अदालत ने गिरफ्तार किया तो सही गिरफ्तार किया, क्योंकि हमारी अदालतें आजाद हैं, और क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि तोहफा लेकर बेचना बहुत शर्म की बात है, और एक वज़ीर आज़म को ये काम करना बिल्कुल नामुनासिब था। और मुझे नजर आ रहा था क्योंकि कई चीजें उसने छुपाई हुई थी, कई चीजें बताई नहीं थी, कीमतें नहीं बताई थी, तो ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है, और अदालत ने ये फैसला किया, सही किया। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज की आखिरी खबर, और वो ये है कि अमेरिका का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। अमेरिका ने न्याजी साहब की गिरफ्तारी के ऊपर ये रद्द-ए-अमल दिया है कि उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और इसमें हम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है न्याजी साहब की गिरफ्तारी से। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है, वरना आमतौर पर अमेरिका हो और टांगे ना अड़ाए तो हो नहीं सकता। फवाद चौधरी साहब का एक क्लिप मुझे याद आता है पुराना, कि जिस वक्त वो जिस तरह की जुबान बोलते थे ना, ऐसा लगता था फिरौन भी नहीं बोलता होगा। उन्होंने कहा कि आपका बाप भी इमरान न्याजी को ना गिरफ्तार कर सकता है, ना अहल कर सकता है। उन्होंने कहा था कि आप जरा हमें इस्लामाबाद में बाहर निकल कर दिखाएं। क्या कहते रहे फवाद चौधरी, खुद ही सुन लीजिए। आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। आप इमरान खान को सीन से हटाएं और फिर मुझे आप इस्लामाबाद से निकल के दिखाएं, आप अपनी हैसियत और औकात। जी तो जनाब, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इन तमाम खबरों के बारे में और जितने भी वीडियो एविडेंसेस मैंने आपको दिखाए हैं, सबके बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।